بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج ہم دیوان شمس میں سے ایک ایسی غزل پڑھیں گے جو نعتیہ ہے۔ تو اس میں گو کہ اس کا پس منظر واضح نہیں ہے، متن سے واضح نہیں ہے، لیکن قرائن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ غزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں کی سوانح میں جو دو سب سے بڑے خوشی کے دن آئے تھے ان دونوں کا احاطہ کرتی ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور دوسرا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج پہ جا کے واپس تشریف لانا۔ یہ دو دن امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق میں نہایت اہمیت اور خصوصیت کے حامل ہیں۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس غزل میں ان دو ایام خوشی کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پڑھتے ہیں پھر، اور آج میں اس پر گفتگو بہت کوشش کروں گا کہ اتنی آسان ہو کہ وہ ایک نوجوان بھی اسے آسانی سے سمجھ لے، اور اس طرح کی گفتگویں جن میں محبت فہم پر غالب ہوتی ہے، یعنی محبوب کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ عاشق اسے پورا سمجھے، یہ ہوتا ہے کہ عاشق اسے پورا چاہے۔ یعنی محبوب اور عاشق کے تعلق میں جو کلی پرسپیکٹیو یعنی جو کلیت ہوتی ہے وہ عاشق کی ہوتی ہے، محبوب کی نہیں، نہ از روئے فہم نہ از روئے محبت۔ تو اس پس منظر میں اس کو انشاءاللہ اس طرح کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ عام درجے کا جو نظام جذبات ہے، عام درجے کی جو سطح احساسات ہے، یہ بات میں تحقیراً نہیں کہہ رہا، بلکہ جیسے پرائمری سطح کی جو طرز احساس اور طرز جذبات ہے، ہمارا بیان ان شعروں کے بارے میں ہمارا تشریحی بیان اس سطح کو ٹچ کرے۔ اسی طرح دینی ذہن کی جو عمومی سطح فہم ہے، ہماری گفتگو اس کو بھی اپنا مخاطب بنائے، اس کے لیے بھی مفہوم اور معنی کی حامل بنے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ بیا کم روز مارا روز عید است، ازیں پس عیش و عشرت بر مزید است۔ مولانا کا مطلب حافظ یا بعض اور صوفی شعراء کے ساتھ ساتھ مولانا کا ایک عجیب وصف یہ بھی ہے کہ وہ نفس میں خوش ہونے کی جو نچلی سطحیں ہوتی ہیں، نفس میں خوشی کا جو عمومی مادہ ہوتا ہے، یا نفس کی وہ نشاتیہ قوت جو اخلاق اور عقیدے وغیرہ کی گرفت سے نسبتاً باہر اور انسان کے جوہر حیوانی سے نسبتاً قریب ہوتی ہے، اس کو یہ ایک طرح کے روحانی احوال کا کنٹینر بنانے میں کامیابی کے ساتھ کامیابی حاصل کر کے دکھا دیتے ہیں، اور نفس کی ان حیوانی سطحوں کو روحانی احوال سے مانوس کر دیتے ہیں، بلکہ یہ کہ نفس میں خوش ہونے کی جو ابتدائی جسمانی اور حیوانی استعداد ہے، اس استعداد کو کام میں لا کر اسے نشاط روحانی کے تجربے سے گزرنے کے لائق بنا دیتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے کسی شاعر کا یا کسی صوفی کا۔
تو اسی کا آپ اس میں مظاہرہ دیکھیں گے کہ آؤ کہ آج ہمارا روز عید ہے، آج کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے، آؤ۔ اب یہ جو بیع کا صیغہ ہے نا بلانے کا کہ آؤ، یہ بہت بامانی ہے، یعنی تم جہاں بھی ہو وہ جگہ چھوڑ کر ادھر آؤ۔ یعنی یہ جو روز عید کا دائرہ ہے، جو ہمارے باطن اور ہمارے خارج میں جو دائرہ اس عید کے دن کا بنا ہے، تو اپنے ہر لوکیل، اپنے ہر مقام، اپنی ہر باطنی اور خارجی جگہ کو چھوڑ کر اس طرف لپکو کہ آج یہ روز عید ہے، اور یہ خوشی ایسی نہیں ہے کہ یہ خوشی ایسی نہیں ہے جو تم خود میں رہتے ہوئے محسوس کر سکو۔ اس خوشی کو محسوس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم جو کچھ ہو اس ہونے کو چھوڑو، تم جہاں ہو اس مقام کو چھوڑو۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو یہ بیع میں یہ تاکید اور یہ زور ہے کہ اے لوگو اپنی سب خوشیاں غم چھوڑ کر آؤ، اے لوگو تم جہاں ہو اس جگہ سے بھاگ کر آؤ، اے لوگو تم جتنے ہو اتنا خود کو چھوڑ کر یہاں مکمل ہونے کے لیے آؤ۔ تو آج روز عید ہے، اور اس کے بعد سے یعنی آج کا دن اگر تم نے پا لیا تو پھر آج کے بعد سے عیش و عشرت اپنی حقیقت کے ساتھ ہر سانس میں زیادہ سے زیادہ ہوتی رہے گی۔ آپ سمجھ گئے نا کہ وہ خوشی جس کا تعلق اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے، یعنی جس کا سبب خدا اور خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، وہ خوشی حاصل ہوتے ہی زوال کی حرکت پکڑ لیتی ہے۔ لیکن یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے نسبت سے، جن کے تعلق سے جو بھی خوشی میسر آئے گی وہ حاصل ہونے کے بعد کمال اور عروج کی حرکت اختیار کرے گی، مطلب اس کو زوال نہیں ہے۔ تو تم نے سب خوشیوں کو آزما کے دیکھ لیا، اور ہر خوشی جو ہے وہ دکھ کی تمہید ہے، ہر خوشی گویا دکھ میں ایک عارضی وقفہ ہے۔ تو اے خوشی سے مایوس لوگو، اے خوشی پر، نشاط پر اپنے تجربے سے اعتبار نہ کرنے والے محروموں، آؤ آج یہاں وہ خوشی ملے گی جس خوشی کو زوال نہیں ہے۔ آپ سمجھیں، جو خوشی دکھ کو بھی باعث مسرت بنا دیتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیدا ہونے والی نشاط روحانی، جس کو نفس بھی اپنے خوش ہونے کے معمول کے اسالیب کے ساتھ محسوس کر سکتا ہے، تو یہ ایسے ہیں کہ یہ انشاءاللہ خوشی پر تمہارا اعتبار بحال کروا دیں گے۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق، ہمارے اندر اس کا ایک بڑا فیضان یہ ہے کہ ہمارے اندر حرکت کمال کو پیدا کر کے اسے مسلسل جاری رکھتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت معیاری حد تک حاصل ہو جائے تو اس محبت پر جو تشکر اور نشاط کا احساس پیدا ہوتا ہے وہ کبھی ختم ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوتا، بلکہ عروج در عروج کی حرکت میں نفس کو اس کے تمام احساسات نشاط، اس کی تمام استعداد مسرت کے ساتھ رکھتا ہے۔
تو یہ اتنی بڑی بشارت تمہیں دی جا رہی ہے اس لیے کہ تم اپنے نفس کے کابک، اپنے وجود کے پنجرے اور اپنے حالات کے زندہ سے باہر نکل کر اس پھیلاؤ میں آؤ۔ تو اب اس کے بعد جو ہے عیش و عشرت ہمیشہ بڑھتا رہے گا۔ اب عیش و عشرت جو ہے گو کہ اسے بہت گہرائی میں کھولنا شاید یہاں درکار نہیں ہے، لیکن ہم ان دو لفظوں کو جتنی بھی گہرائی میں جا کر کھولیں اس کے نتیجے میں ان کے جو معانی حاصل ہوں گے وہ سب معانی اس شعر میں پوری طرح کھپ سکیں گے۔ بلکہ مولانا لفظ کو ایک ایسے پیالے کی طرح بھی استعمال کرتے ہیں جس میں آپ سمندر بھر دیں تو وہ خالی رہتا ہے، یعنی آپ اپنی کوششوں سے جتنے بھی معانی اور مفاہیم نکال لیں آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ آپ مولانا کے بولے ہوئے اور لکھے ہوئے لفظ میں کسی ایسی معنویت کا اضافہ کر رہے ہیں جو غالباً مولانا کے شعور میں نہ ہو۔ یہ احساس مولانا کے کلام میں کبھی نہیں ہوتا۔ آپ جتنے بھی کنویں کھود لیں ان کا جو پیالہ نما لفظ ہے وہ ان سب کے پانیوں کو بھر دینے کے بعد بھی خالی رہتا ہے۔ تو اس اعتبار پہ اس لیے مولانا کو پڑھنے کا ادب یہ ہے، طریقہ یہ ہے، مولانا یا ہر بڑے آدمی کا، کہ اس کے لفظ کی تمام دستیاب تصوری، تخیلی، احساساتی اور لغوی معنویت کو کھوجنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، اور پھر اس لفظ کے ساتھ جو اس بیان کا حصہ ہے اس لفظ کے ساتھ اپنے تعلق کی معنی خیزی میں مختلف الجہات اضافے کرتے رہنا چاہیے۔ تو عیش جو ہے، عیش کہتے ہیں اس خوشگواری کو جس میں باہر کے حالات بھی داخل ہوں، یعنی عیش میں خوشی کا حال اور خوشی کا ماحول دونوں شامل ہوتے ہیں۔ عشرت میں ماحول کی ضرورت نہیں ہے، حال ہی حال ہے۔ آپ سمجھیں، یعنی کہ عیش آدمی ماحول سے حاصل کرتا ہے، عشرت ماحول کو فراہم کرتا ہے۔ آپ سمجھیں نا، یہ فرق ہے۔ تو غرض یہ کہ خوشی کی ہر وہ قسم جس میں تم لینے والے ہو وہ بھی یہاں سے حاصل ہوگی، اور جو تم دے سکتے ہو وہ بھی یہاں سے نصیب ہوگی، اس دن نصیب ہوگی۔ دوسرا شعر ہے کہ بزن دستے بگو کم روز شادیست، بزن دستے بگو کم روز شادیست، کہ روز خوش ہم از اول پدید است، کہ تالیاں بجاؤ، یعنی خوشی سے تالیاں بجاؤ، ناچو گاؤ اور کہو، پورے زور سے کہو، سب کو سنانے کی نیت سے کہو کہ آج خوشی ہے، آج کا دن خوشی کا دن ہے۔ اور یہ جو خوشی کا دن جو ہے، یہ خوشی کا دن بھی شروع سے ظاہر ہے، یعنی اب اس کے دو مطلب ہوں گے کہ خوشی کا دن بھی، خوشی کا دن شروع ہی سے، یہاں ہم بھی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ہی کے معنی میں بھی، تو یہاں ہی ہے کہ خوشی کا دن، یہ دن شروع ہی سے اچھی طرح ظاہر ہے۔ تو اب یہاں اس شروع کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ کہ یہ دن طلوع ہوتے ہی واضح ہے کہ آج مطلوبہ خوشی کا دن ہے، آج روح کی سرشاری، قلب کی سیرابی اور جو
مطلب یوں کہیں کہ نفس میں اطمینان سرایت کرنے والی مسرت کا دن ہے۔ تو یہ سورج طلوع ہوتے ہی یہ واضح ہو گیا، ایک تو یہ مطلب ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ یہ دن آنے سے پہلے بھی ظاہر تھا، یعنی یہ دن کسی مہینے میں، کسی تقویم میں آنے سے پہلے بھی ظاہر تھا۔ تو اس سے اگر اس معنی میں لیں تو اس سے اس کا حسن اور اس کی معنویت کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ واضح ہے نا کہ مثال طور پہ یہ دن معراج کا دن ہے، تو معراج ایک تاریخی واقعہ ہے، ایک مہینے کی ایک خاص تاریخ، ایک خاص رات میں ہوا، ٹھیک ہے نا۔ تو دوسرا، اگر معراج کے واقعے کو ہم اس کی مراد سمجھیں تو دوسرا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے بھی ایمان کی نظر سے دیکھ لیا، اسے معراج سے حاصل ہو سکنے والی خوشی تو پہلے ہی سے نصیب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا معراج تھا، جو معراج عام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا کو دیکھنا ایک واقعے یا کوٹیبل واقعے کے طور پہ خاص تھا، وہ بعد میں ہوا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو سمجھیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، یہ یوم خوشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا روز ولادت ہے، تو یہ روز ولایت بھی عالم تکوین میں، عالم ملائکہ میں، عالم تخلیق میں شروع ہی سے ظاہر ہے۔ یعنی یہ کائنات اپنی صبح وجود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کے سورج کو سموئے ہوئے تھی۔ اس کائنات کی صبح وجود جس سورج سے روشن ہوئی تھی، وہ سورج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روز ولادت کے لیے مخصوص تھا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ تو اس طرح مطلب آپ اس کو جس طرح چاہے دیکھیں۔ تو اب یہاں جو ہے یہ بات بالکل جیسے، کیونکہ یہ بات سب کو خوشی کی طرف بلا رہی ہے نا، تو اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے جس کو سمجھنے کی اہلیت کچھ لوگوں میں ہو۔ اس میں ایک ایسی طلب، امنگ اور بشارت ہے جو ہر شخص محسوس کر سکتا ہے۔ تو یہ سب کو بلایا جا رہا ہے نا، تو سب کو جن لفظوں میں بلایا جا رہا ہے وہ لفظ سب ہی سمجھ سکتے ہیں، تو اس لیے اس کا مفہوم سادہ ہے، کیونکہ ندا ہے۔ ندا جو ہے وہ فلسفہ نہیں ہوتی، ندا جو ہے وہ قابل اعتبار سورس سے ہو تو فوراً مفہوم بنتی ہے، فوراً تاثیر بنتی ہے، فوراً تعمیل کرواتی ہے۔ تو یہ اس طرح کا یہ ندائیہ شعر ہے۔ تو لیکن اس میں ایک چیز سمجھ لیں، کیونکہ پچھلے شعر میں عیش و عشرت آیا ہے نا، تو خوشی کے لیے 3 لفظ ہیں، فرض کیا 3 لفظ ہیں۔ عیش جس میں آدمی کا داخل اور اس کا ماحول دونوں شامل ہیں، اور عیش ماحول میں پہلے ہوتا ہے، باطن میں بعد میں آتا ہے۔ عشرت میں بھی باطن اور خارج دونوں شامل ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ عشرت باطن میں پہلے ہوتی ہے، خارج میں بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شادی جو ہے، شادی کا ماحول سے تعلق نہیں ہے، یہ حال ہے۔ شادی کا مطلب ہے خوشی، خوش رہنا۔ تو اور شاد ہونے کا مطلب ہے کہ پوری طرح سیراب ہو جانا، یعنی ایسی خوشی جو میری تمام تمناؤں کے مکمل ہو جانے سے مجھے نصیب ہو،
جس کے بعد کوئی تمنا کرنے کے لیے کوئی بات نہ رہ جائے، تو وہ جو تمام تمناؤں کی تکمیل کے نتیجے میں جو خوشی حاصل ہوتی ہے وہ شادی ہے۔ یعنی اب میرا وجود بھی گویا اپنے منتہا اور اپنی حقیقت تک پہنچ گیا، اور میرا شعور، میرا نفس، میرا قلب، میری روح، سب کے سب اپنی منزل مراد کو پہنچ گئے۔ اب انہیں آگے نہیں چلنا اور مزید کچھ نہیں پانا۔ آپ سمجھے؟ اب اس حال کا نام ہے شادی۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے میسر آنے والی خوشی میں یہ کیفیت تو لازماً ہوگی نا کہ مزید کی خواہش نہیں رہ جائے گی۔ یہ گویا مجھے میری تمام مرادات اس خوشی سے تسکین پا جائیں گے، یا میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت سے حاصل ہونے والی خوشی میری ہر طرح کی مراد کی تکمیل اور اس کی تشفی ہے۔ واضح ہے؟ تو یہ شادی کے لفظ سے ظاہر فرما دیا۔ دیکھیں، سچی خوشی محبوب کے ریفرنس سے ہوتی ہے۔ جس خوشی میں حوالہ اور سبب محبوب نہ ہو وہ خوشی ناقص ہے، وہ خوشی جھوٹی ہے۔ مطلب خود بخود بلا وجہ پیدا ہو جانے والی خوشی یا مال و دولت سے نصیب ہونے والی مسرت، یہ عارضی ہے، جھوٹی ہے، منفی ہے، نفسانی ہے، بلکہ حیوانی ہے۔ تو خوشی انسانی اسی وقت کہلائے گی جب اس کا سبب محبوب ہوگا، اس کا حوالہ محبوب ہوگا، چاہے محبوب کا حصول یا محبوب کی خوشنودی کے حاصل ہونے کا نتیجہ جو ہے وہ جزوی ہی کیوں نہ ہو۔ تو محبوب کے حوالے کے بغیر خوشی محض جبلی اور حیوانی اور عارضی اور واہماتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو اب اسی اصول کو اس طرح بیان کر رہے ہیں کہ چیار ما درن عالم کے باشد، کیونکہ خوشی کا تعلق محبوب سے ہے، اور اس کائنات میں میرے محبوب کے علاوہ کون محبوب ہے۔ یہاں چو کو آپ حرف تشبیہ نہ سمجھیے، گو کہ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ اس دنیا میں میرے محبوب کی طرح کون ہے، میرے محبوب کے برابر کون ہے۔ یہ کہنا بھی ٹھیک ہے، سیف ہے۔ مطلب یہ کہ میرا محبوب لاسانی ہے، میرا محبوب یکتا ہے۔ اس دنیا کے لوگوں میں، اس دنیا میں رہنے والوں میں، میرا اس دنیا کا باشندہ جو محبوب ہے وہ سب سے یکتا ہے۔ تو اس کی یکتائی صرف اس کے جمال اور محبوبیت ہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے وجود سے یکتا ہے، وہ اپنی ہستی میں یکتا اور یگانہ ہے۔ تو اس طرح اگر ہم اسے حرف تشبیہ سمجھیں گے یا حرف تقابل سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے محبوب کے برابر نہ کوئی محبوب ہے، نہ کوئی ہستی ہے، نہ کوئی موجود ہے، کوئی بھی، نہ جمال میں کوئی ان کے برابر ہے، نہ کمال میں کوئی ان کے برابر ہے، نہ حقانیت میں کوئی ان کے برابر ہے۔ غرض جن جن اوصاف میں انسان بڑا بنتا ہے ان میں سے کسی ایک وصف میں بھی کوئی بھی ان کے برابر نہیں۔ اب یہ ہمارا ظاہر عقیدہ ہے۔ اور ایک یہ کہ آپ چو کو حرف تشبیہ نہ سمجھیں، چو کو حرف تزئین سمجھیں، یا چو کو حرف نفی بنا لیں۔ تو اب یہ ہے کہ اس دنیا میں میرے دوست کے علاوہ کون ہے جسے محبوب بنایا جائے۔ یہاں یار کا مطلب دوست اور محبوب دونوں ہے۔ تو اس دنیا میں کوئی ہے جسے محبوب بنایا جائے سوائے اس ہستی کے
جس کا دوست بننا اللہ کی توفیق سے مجھے نصیب ہوا، جس کا عاشق بننا اللہ کی مہربانی سے مجھے عنایت ہوا۔ ٹھیک ہے؟ اب اس مصرعے کا دوسرا مطلب ہوگا کہ تم موجود ہی نہیں ہو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنے بغیر۔ جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی ہے وہ آتھینٹیکلی موجود ہی نہیں ہے۔ لیکن یہ اس مصرعے سے برآمد ہونے والا ایک مطلب ہے کہ نہ محبوب ان جیسا کوئی ہے اور نہ ان کا عاشق بننے سے کسی کو کوئی رخصت ہے، کسی کو کوئی چھٹی ہے، کسی کا عذر قبول کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو چنی عید بصد دوراں کے دی دست، کہ ایسی عید، جس عید کی طرف میں تمہیں بلا رہا ہوں۔ عید کا ایک مطلب اجتماعی طور پر منائی جانے والی خوشی بھی ہوتی ہے، عید کا مطلب جشن ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کہہ رہے ہیں کہ جس عید کی طرف ہم تمہیں بلا رہے ہیں، یہ عید اس دنیا کی تقویم و تاریخ میں بلکہ ایسے سینکڑوں نظام زماں ہوں تو ان میں بھی کہاں ہے۔ یعنی عید کا ایسا دن زمانے کی استعداد سے زیادہ ہے۔ یہ دن زمانے نے پیدا نہیں کیا ہے، زمانے کو عطا ہوا ہے، ورنہ کسی بھی زمانی نظام میں اتنا بڑا دن پروڈیوس کرنے یا کنٹین کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو بسط دوراں سمجھ ہیں نا، سینکڑوں زمانوں، یعنی سینکڑوں ٹائم آرڈرز میں، یعنی جتنے بھی ٹائم آرڈرز ہیں ان سب میں کوئی ایسی قوت نہیں ہے جو وہ ایسا دن بنا سکیں۔ کیا کہنے، رحمت للعالمینی اس کو بھی کہتے ہیں۔ رحمت مرحوم سے وسیع ہوتی ہے۔ ہر مرحوم رحمت کے جز کی سہار رکھتا ہے، رحمت کے کل کو اپنے اندر نہیں سمو سکتا۔ آپ سمجھیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب عالموں کے لیے رحمت ہیں، تو اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو رحمت للعالمین فرمایا نا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی سب جہانوں کی سمائی سے زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست نسبت رکھنے والے زمانی مکانی دونوں طرح کے مظاہر پورے نظام ہائے زمان و مکان کے ظرف سے زیادہ ہیں۔ ٹھیک، یہ ہے اس کا مطلب۔ کیا محرومی ہے کہ نہ ہمیں رونا آتا ہے، نہ ہنسنا آتا ہے، نہ خوش ہونا آتا ہے، نہ پریشان ہونا آتا ہے۔ اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے دکھ سکھ کی کوئی نسبت اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈیپینڈنس کے نتیجے میں نہیں ہے۔ تو زمین و آسماں ہا پر شکر شد۔ شکر آپ سمجھتے ہیں نا، خوشی کی مٹھائی، خوشی کی شیرینی، کہ زمین اور سب آسمان وہ شیرینی سے بھر گئے ہیں۔ یہ گویا اس خوشی کے دن کی شیرینی کے تھال ہیں، طبق ہیں، کہ یہ طبق در طبق رکھے ہوئے ہیں۔ ہر آسمان اس خوشی کے دن میں بانٹی جانے والی شیرینی کا ایک تھال ہے۔ تو بہر سوئے شکرہا می بردمی دست، ہر طرف جہاں بھی دیکھو گے یہ شکر ہی شکر ہے، اور یہ شکر ایسی ہے کہ جو لٹانے سے کم نہیں ہو رہی، بڑھتی جا رہی ہے۔ یعنی اس خوشی کا شکرانہ بھی جو ہے وہ غیر متناہی ہے، خوشی بھی غیر متناہی ہے اور اس کا شکرانہ بھی غیر متناہی ہے۔
پھر یہ کہ یہ خوشی ذرے ذرے میں سرایت کیے ہوئے ہے اپنے تنوع کے ساتھ، اپنے تسلسل کے ساتھ. تو ہر ذرہ سمجھیں کہ اس پوری کائنات ہستی کا ذرہ ذرہ اس دن کے شکرانے میں خوشیاں پروڈیوس کر رہا ہے، یعنی مسلسل پروڈیوس کر رہا ہے. یعنی شکرہا بردمید است، یعنی یہ بڑھتی جا رہی ہے، یعنی اگتی جا رہی ہے. رسیداں بانگے موجے گوہر افشاں، جہاں پر موج و دریا ناپدید است. یہ بہت بڑا شعر ہے، مطلب اس کو بڑے شعر کا ثبوت بننے والے جو بھی معیارات ہیں سب اس میں ایگزاسٹ ہو گئے ہیں. لیکن ابھی ہم اس کو اس کے مضمون کی رعایت سے دیکھیں گے کہ موتیاں بکھرانے اور چھٹکانے والے موتی بکھرانے والی موج کی آواز آئی. یعنی آج وہ دن ہے کہ موتیاں چھٹکانے اور بکھرانے والی موج کی آواز سنائی دے رہی ہے. جہاں پر موج و دریا ناپدید است، کہ پوری دنیا جو ہے وہ موج امواج سے، لہروں سے بھری ہوئی ہے، مگر سمندر نظر نہیں آ رہا. یہ بہت زبردست تخیل، بہت زبردست اس میں فکر ہے. تو اب میں مثال دیتا ہوں. موج گوہر افشاں، اس کا مطلب وہ لہر جو سمندر کی تہ سے موتیوں کو نکال کر ساحل پر بکھیر رہی ہے، یعنی لٹا رہی ہے، موتیوں کو لٹا رہی ہے. تو اب یہ موج ایک تو فزیکل اس کا تصور ہے کہ ایک سمندر کا تصور باندھیں، اس میں سے اٹھنے والی اور ساحل سے ٹکرانے والی موجیں ہم سب نے دیکھ رکھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نہ یہ موج فزیکل موج ہے اور نہ جس سمندر سے یہ ابھری ہے وہ سمندر فزیکل سمندر ہے. وہ سمندر بھی ایک علامت کے طور پر ہے، موج بھی ایک سمبل کی حیثیت سے ہے. مطلب فرض کیا اس دن کے طلوع کا اعلان کرنے والا سورج، اس کو میں کہوں کہ موج گوہر افشاں ہے تو بالکل ٹھیک ہے. آپ سمجھیں کہ اس دن کا سورج موتی برسانے والی لہر ہے، اور یہ سورج جس دریا کی لہر ہے وہ دریا نظر نہیں آ رہا. آپ سمجھیں، یعنی نظر آنا اور نظر نہ آنا فزیکل ہے، لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ فزیکل نہیں ہے، جو نظر نہیں آ رہا وہ تو ظاہر ہے کہ فزیکل نہیں ہے. تو ان معنوں میں آپ اس کو سمجھیں کہ جہاں دنیا میں موج پر موج اٹھ رہی ہے، ایسی موج گوہر افشاں. یعنی آپ اس کو ذرا سے تصور کریں کہ یہ دن ایسا ہے جس میں ہر لمحے میں نیا نیا سورج نکل رہا ہے، اور ہر نیا سورج اس دن کے ایک نئے معنی کا اظہار کر رہا ہے، اس دن کو ایک نئی روشنی سے روشن کر رہا ہے. سمجھ گیا نا؟ تو یہ موجیں ہیں. تو اس دن کے اظہار میں، اس دن کی نشاتیہ بہاؤ میں ایک جیسے لگتا ہے، محسوس یہ ہوتا ہے جیسے ایک ابدی تسلسل ہے. لیکن اس تسلسل کا سورس کیا ہے؟ یہ موجیں کس سمندر سے اٹھ رہی ہیں؟ وہ سمندر نظر نہیں آ رہا، وہ سمندر ظاہر نہیں ہے. اب اس سے یہ اگر یہ پورا منظر یا یہ پورا بیان آپ اپنی نظر میں رکھیں تو اس شعر کی جو پوری ہائرارکی آف میننگ ہے یا پورا سمبلزم ہے، ہر ایک کے لیے سمجھنا آسان ہے.
صورت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دریا سے اٹھنے والی لہر ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ کا یہ عالم ہے کہ اس کی ہر نئی دید ایک انتہائی منظر پر انتہائی نظارہ پہ پہنچاتی ہے. اس کے دیکھنے والا اس چہرے اقدس کے جمال کو پرانا ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا. ہر نظر اس جمال کی ایک نئی پرت سے فیضیاب ہوتی ہے. جس پچھلی شان کو اس نے دیکھا ہوتا ہے، اگلے لمحے دید میں کوئی نئی شان اسے نظر آتی ہے. تو یہ ہے گوہر افشاں کہ اس صورت ہی کو سیر کرنا ممکن نہیں ہے. اس صورت میں جمال کے کسی بھی نظارے جمال میں کوئی تکرار نہیں ہے. اس کو بے شمار نگاہوں سے دیکھا جائے تو اس کے بے شمار جمال جو ہیں وہ اپنا اظہار کریں گے. صورت ایک ہے، واضح ہے نا. تو یہ جو صورت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم ہے، اس کا سمندر حقیقت محمدیہ علیہ صاحب الصلاۃ والتسلیم ہے، اور وہ نظام ظہور کے سے ماورا ہے. ان معنوں میں اس کو میں اگر آسان کر کے کہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ ظاہر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت مبارکہ مخفی ہے. ٹھیک ہے؟ صورت ایسی ظاہر ہے کہ اس کا ظہور کسی پر کامل نہیں ہے، کسی دید میں وہ ظہور کامل نہیں ہو سکتا. اور حقیقت اتنی مخفی ہے کہ کوئی ظہور اس حقیقت کی طرف دلالت کرنے سے بے نیاز نہیں ہوتا. یعنی حقیقت اتنی باطن اور مخفی ہے کہ ہر ظہور اس کی طرف دلالت کرتا ہے، اسے دکھائے بغیر اس کی طرف دلالت کرتا ہے. اور صورت اتنی واضح ہے کہ اسے دیکھنا بھی اسے دیکھ لینے کا دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں دیتا. حقیقت ایسی ہے کہ اسے نہ دیکھتے ہوئے نہ دیکھنے کے عالم میں بھی یہ کہنا کہ میں نے نہیں دیکھا وہ جھوٹ ہے. اور صورت اتنی ظاہر ہے کہ اسے دیکھنے کی رو میں بھی یہ کہنا کہ میں نے دیکھ لیا یہ کذب ہے، خوش فہمی ہے. واضح نا؟ اب یہ شعر آپ کی سمجھ میں آئے؟ اب یہ شعر یہ کہہ رہا ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہے، خاص طور پہ دوسرا مصرع کہ جہاں موجوں سے بھرا ہوا ہے، یعنی یہاں ہر شے ایک موج ہے لیکن سمندر غائب ہے، یعنی سمندر اوجھل ہے. اب اس پہلو سے بھی اگر آپ یعنی انتقال ذہنی کے اصول پہ دیکھیں تو دنیا میں ہر چیز اللہ کو دکھا رہی ہے مگر اللہ غیب میں ہے. ٹھیک ہے؟ اب اس کا یہ مطلب اور زیادہ آسانی سے سمجھ لینے والا ہوا نا کہ دنیا اللہ کی نشانیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. یہاں کوئی ایک شے بھی ذہنی سے لے کر مادی تک کوئی ایک شے بھی ایسی نہیں ہے جو اپنے آپ سے زیادہ اللہ کو نہ دکھا رہی ہو. لیکن یہ کہ یہ نشانیوں اور مظاہر سے بھری ہوئی دنیا جس حقیقت کی مظہر ہے وہ حقیقت یعنی کہ مخفی ہے باطن میں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم باز از معراج آمد ز چارم چرخ عیسیٰ در رسید است علیہ الصلاۃ والسلام. تو یہ اب بتا رہے ہیں کہ یہ موقع کیا ہے، خوشی کا سبب کیا ہے. تو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے لوٹے ہیں
اور عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان سے نازل ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے اکیلے نہیں تشریف لائے تھے، سب نبیوں کو لے کر آئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے نزول مسیح کا واقعہ ہو چکا ہے، اب نزول مسیح کا کوئی نیا کانٹینٹ نہیں ہے، اگر ہونا ہے تو کوئی نیا کانٹینٹ نہیں ہے، وہ صرف اس واقعے کی اصلیت کا ایک تاریخی مظہر ہوگا۔ وہ واقعہ یعنی نزول مسیح علیہ السلام کا واقعہ معراج سے تشریف آوری کے ایک جزء میں پورا ہو چکا ہے، ایک جزء کی حیثیت رکھتا ہے۔ معراج اللہ کی طرف سے نزول کا کل ہے، وہ معراج رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو نزول مسیح اس کل میں ایک جزء کی طرح واقع ہو چکا ہے۔ اس کا مطلب عیسیٰ علیہ السلام آ کے کوئی نئی بات نہیں سکھائیں گے، نہ شریعت کی نہ تعلق باللہ کی۔ تو جو پیغام عیسیٰ علیہ السلام کا ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی معجزاتی شان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام میں سمایا ہوا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ حسن کلام کے لیے ہے کہ خوشی مناؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی چوتھے آسمان سے عیسیٰ علیہ السلام بھی آ گئے ہیں۔ اب یہ کتنی خوشی کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا، نزول کا تاریخی واقعہ ہونے سے پہلے ہی میں گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کے ضمن میں اس کی خوشی کا تجربہ کر لوں۔ واضح ہے نا؟ تو اب اس میں یہ چاروں چرخ عیسیٰ در رسیدست، یہ خوشی بڑھانے کے لیے ہی نہیں ہے۔ مطلب جیسے آپ دیکھیں نا، اس دو جملوں کے فرق سے خوشی کا لیول کم زیادہ ہوتا ہے، یعنی کم زیادہ تو نہیں، مطلب خوشی کی سطح بڑھتی ہے مزید۔ یہ ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے تشریف لے آئے تو بہت بڑی خوشی حاصل ہو گئی۔ اب اس میں تھوڑی دیر بعد جب یہ اضافہ کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ساتھ ہی آئیں تو یہ خوشی بڑھے گی۔ آپ سمجھیں نا؟ تو یہ بس خوشی کو آخری حد تک مکمل کر دیا۔ واضح ہے نا؟ اور یہ جتا دیا کہ یہ خوشی عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کی خوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے نتیجے میں میسر آنے والی مسرت کا ایک حصہ ہے۔ تو اب اس میں جو ایک نقطے کی بات ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ دو خوشیاں ہیں نا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، بہت بڑی خوشیاں ہیں یہ امت کے لیے۔ اب یہاں معراج کا لفظ ایک واقعے کا بیان نہیں ہے، یعنی جو معروف معراج ہے وہ تو ہے ہی، لیکن ایک اور معراج بھی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا حصہ ہے۔ وہ معراج ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی معراج ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے عروج کر کے آسمانوں میں پہنچنا بھی معراج ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نزول و عروج دونوں معراج ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا سارے عالم وجود کی معراج ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس معراج کا ایمانی اعادہ واقعہ معراج سے ہوا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلوق ہونا،
مخلوقات کی معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اہل ایمان کی معراج ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کو بھی معراج پہ پہنچایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہدایت بھی اپنی معراج کو پہنچی. بس یہ سمجھ لیجئے، یہ اس کا ایک اندرونی نقطہ ہے. ہرا نقد کزیں جا نیست قلب است، ہاں میں کز جام جان نبود پلید است. یہ آخری شعر ہے کہ اب جنہیں بلا رہے ہیں، اب آپ سمجھیں کہ یہ بلانا گویا دنیا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلانا ہے، ماننے والوں کو اتباع کے لیے، نہ ماننے والوں کو ایمان کے لیے. ٹھیک ہے نا؟ اب یہ دنیا میں یہی کام ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ان دو نیتوں سے بلاتے رہو، بس یہی ڈیوٹی ہے ہر آدمی کی. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ داعی الی الرسول، داعی الی اللہ ہیں بواسطہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سونا یہاں نہیں ہے، وہ سونا جو یہاں نہیں ہے وہ کھرا ہے، ارے وہ کھوٹا ہے. یعنی ہر وہ سکہ کھوٹا ہے جو اس ٹکسال میں نہیں ہے، اور جو شراب اس پیالے سے نہیں ہے وہ ناپاک، پلید اور نجس ہے. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا نا. تو اب یہاں یہ واضح ہو گیا کہ فرض کیا کہ ہم سب سونے کے سکے ہیں، تو یہ سب انسان ایک ایک سکے کی حیثیت رکھتے ہیں. تو ان سکوں میں کچھ ہیں جو کھرے ہیں، کچھ ہیں جو کھوٹے ہیں. پیدا سب کھرے ہوئے تھے، لیکن یہ کہ بعض لوگوں نے اپنے کھرے پن میں کھوٹ کی آمیزش کر لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہ لپک کر، اور بعض لوگوں نے اپنے کھرے پن میں اضافہ کر لیا، بلکہ اپنے کھرے ہونے کی مہر الگ سے لگوا لی. وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے اور متبع ہوئے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ نے مجھے سونے کے سکہ بنا کے دنیا پہ بھیجا، اور یہ جتا دیا تھا کہ کچھ وقت کے بعد اس سونے پر میں دوسری مہر لگاؤں گا، اور وہ مہر یہ طے کر دے گی کہ یہ سکہ کھرا ہے یا کھوٹا. تو وہ مہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جو سکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا مہر لگوانے، وہ کھرا رہ گیا، اور جو نہ پہنچا وہ کھرا پیدا ہونے کے باوجود، فطرت حق پر ولادت پانے کے باوجود کھوٹا ہو گیا، یعنی بندہ شیطان ہو گیا. ٹھیک ہے؟ تو اور وہ شراب، اب یہ تو ہے پورا وجود، اور یہ ہے وجود کے احوال، یا یوں سمجھ لیں کہ احوال کے معنی میں لے لیں اور پیغام کے معنی میں لے لیں، کہ ہر وہ حال جو اتباع سنت کا نتیجہ نہیں ہے وہ حال انسانی نہیں، حیوانی ہے. وہ حال پاکیزگی نہیں رکھتا بلکہ پلید ہے، ناپاک ہے، چاہے وہ حال اپنے محسوس ہونے میں، دکھائی دینے میں، بیان ہونے میں کتنا ہی رفیع و شان ہو. سمجھے؟ اگر وہ اتباع سنت سے نہیں پیدا ہوا تو وہ ابلیسی ہے، حیوانی ہے. تو اب اس میں دوسرا یہ ہے، میں کہتے ہیں سورس آف انسپریشن کو، جو ہماری روایتی شعری اصطلاحات ہیں نا، اس میں شراب کہتے ہیں ذریعہ معرفت کو، ذریعہ محبت کو، یعنی جو مجھے حق سے انسپائر کرے اسے کہتے ہیں شراب.
دوسرا شراب پینے والا کہتے ہیں حق کے تعلق کو انٹرنلائز کر لینے والا، یعنی اپنے آپ سے خالی ہو کر حق کی نسبتوں سے بھر جانے والا، اسے کہتے ہیں رند۔ واضح ہے نا؟ تو اب اللہ سے انسپائر کرنے والا ہر ٹول اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا ہوا نہیں ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تصدیق یافتہ نہیں ہے، تو وہ شیطان سے انسپائر کرنے والا ٹول ہے، اللہ سے انسپائر کرنے والا ٹول نہیں۔ آپ سمجھیں نا؟ یعنی اللہ سے انسپریشن کا ہر راستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق اور متبع بن کر ہی نکلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیچ سے ہٹا دینے کے نتیجے میں جس اللہ تک تم پہنچو گے وہ الہ حقیقی نہیں ہے بلکہ الہ خیالی ہے، یعنی اللہ تک میرے پہنچنے کی آخری حد ہے الہ محمد علیہ السلام تک پہنچنا۔ اگر میرے تمام رخ الہ محمد علیہ السلام کی طرف نہیں ہے تو وہ اللہ چاہے بائبل سے لیا جائے، چاہے توریت و زبور سے لیا جائے، وہ الہ غیر حقیقی ہے۔ آپ سمجھیں؟ یعنی کہ اللہ کی پہچان میں جو چیز آخر تک ختم نہیں ہوگی، یعنی اللہ کو پہچاننے کی وہ شرط جو آخر تک ختم نہیں ہوگی، کسی نبی کے لیے بھی ختم نہیں ہوگی، وہ ہے الہ محمد علیہ السلام۔ سمجھے نا؟ تو بس یہ ہے۔ تو اب یہ نقد کو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا جو ہے وہ ایک بازار ہے، یہاں جہنم اور جنت بکتی ہے، تو جنت خریدنے کے لیے سکہ کھرا ہونا ضروری ہے، ورنہ کھوٹے سکے سے صرف جہنم خریدی جا سکتی ہے۔ تو جنت تک پہنچنا ممکن ہی نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے بغیر، اتباع کیے بغیر۔ ایک یہ مطلب ہے، یعنی کہ نقد جو ہے یہ ہمارا آپ کا کائنات وہ ظاہری وجود ہے، یوں کہہ لیں کہ ہمارے آپ کا جو فنکشنل وجود ہے وہ نقد ہے، دنیاوی وجود جو ہے وہ نقد ہے، اور میں جو ہے یہ ہمارا روحانی آرڈر ہے۔ آپ سمجھیں نا؟ تو ہم اپنی فطرت میں بھی ناقص ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کے بغیر، ہدایت میں بھی گمراہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر، تعلق میں بھی کھوٹے ہیں تعلق بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلق باللہ کا لازمہ بنائے بغیر۔ یہ ہے سب، مطلب اس میں آپ جتنی بھی وہ ہے وہ اپنے ذہن سے کر لیجئے، وہ انشاءاللہ سب اس شعر کی مراد ہوگی۔ وصلی اللہ علی النبی